سوری کرنے کو نہیں اللہ تعالیٰ گھو صحت دن سوری بن دوبارہ کوشش کریں پنہ طرف ہر جائے واتن بے شک بے شک بے شک بے شک ہمیں بھی اچھی لگتی ہیں، باقی جو مسئلے مسائل ہیں وہ سب کے سامنے ہیں۔ یہاں فوڈ ڈپارٹمنٹ، یہاں RDD ڈپارٹمنٹ، سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ، ان سب ڈپارٹمنٹس کی ایک ٹیم تشکیل دی جائے جو یہاں پر کچھ وقت گزاریں ایک ٹیم کی حیثیت سے اور گراؤنڈ لیول اسسمنٹ کریں، کوئی بیمار نہ ہو، کوئی بنا کھانا کھائے نہ مرے۔ اور میں نے ایک گھر ایسا بھی دیکھا، 5 بچے ہیں، ایک عورت ہے، بالکل اس کو میں گھر نہیں کہوں گا جس گھر میں وہ رہ رہی ہے، اور وہ سب سے آخر پہ اس طرف جہاں مسجد ہے نا، مسجد جہاں تعمیر کرنی تھی وہاں پر وہ بیٹھے ہیں، 5 بچے ہیں، اور وہ شلگم لے کر وہ کھانا وہ کھا رہے تھے۔ تو میں نے پوچھا کیوں؟ مجھے لگا کیا پتا ابھی تو یہ بولیں گے کہ نہیں یہ ہے وہ ہے، دکھی تو سارے ہیں۔ اندر جا کر میں نے دیکھا کھانے کے لیے ان کے پاس کچھ ہے نہیں بچا ہوا۔ ہاں فوڈ ڈپارٹمنٹ نے پرسوں کل ان کو 10-10 kg دیے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو باقی بیسک نیسیسٹیز ہیں وہ ان کے پاس اویلیبل۔ پہلے ہی غریب لوگ رہتے تھے، اور اب جب پہلے ادھر آگ کی واردات بھی پیش آئی، لوگوں نے بڑی محنت مشقت کی اور اپنے آپ کو کھڑا جیسے تیسے کیا غربت میں، اور یہ ڈھانچے بنائے تھے۔ اور اس کے بعد جب آج کی یہ جو آپدا آئی سامنے، اب ان کا جو بچا کھچا جو ڈھانچہ انہوں نے اتنے سالوں سے تیار کیا تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ اوپر سے لگتا ہے کہ چھت بالکل سرکشت ہے، یعنی کہ مکان سرکشت ہے، چھت مکان نہیں ہوتا ہے۔ یہ میرا بھی ماننا ہے اور یہ ہر ایک کا ماننا ہونا چاہیے۔ جو مکان کی بیس ہے وہ اصلی مکان ہے، اگر بیس ختم تو چھت، اگر یہ آج ایسے پڑا ہے کل ایسے سیدھا لیٹ جائے گا۔ لیکن اسی چیز کو لے کر آپ کی ٹیم پورا گراؤنڈ لیول پہ اسسمنٹ جو کر رہی ہے، میں نے خود، مجھے بھی نہیں لگتا تھا کہ اتنا مال مویشی کا نقصان ہے، لیکن جب میں پہنچا ہر گھر میں 2-2 3-3 4-4 5-5 گائیں مری ہوئی ہیں، اندر پڑی ہوئی ہیں، ملبے کے اندر پڑی ہیں۔ اب نکالنے میں بھی ڈر لگتا ہے کہ نکالیں گے کیا پتہ اوپر سے چھت گر جائے اور یہ مر جائیں گے، کیجویلٹی ہو سکتی ہے۔ اس لیے سر اس کے بارے میں تھوڑا سا سوچا جائے۔ اس کے بعد SDRF کی ٹیم یہاں پر نہیں تعینات ہے، جب بھی اس طرح کا کوئی واردات پیش آتی ہے تو موقع پر، ہاں پولیس کا جو رول آج رہا قابل تعریف رہا۔ جس بھی گھر میں گیا، میں قریب کل رات سے 300 گھروں تک پہنچا ہوں، ابھی باقی گھروں تک پہنچنا ہے۔ جس بھی جگہ پر پہنچا پولیس کی تعریف ہوئی۔ دیکھیے جو کرے گا اس کی تعریف بنتی ہے۔ اس کے بعد کل جب میں یہاں پر پہنچا تو PHE ڈپارٹمنٹ کے بھی کچھ لوگ میرے پاس آئے کہ جناب ہم ریسٹوریشن میں لگے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد BDO صاحب یہاں پر ہیں، باقی ڈپارٹمنٹ کے جو بھی لوگ ہیں، میں سب کو کہوں گا کہ یہ مرگی کا واقعہ نہیں، یہ انسانیت کا واقعہ ہے۔ سب کو کام کرنا ہے، دل سے کام کرنا ہے۔ ہم نے کسی بھی طرح ان کی جو زندگی ہے اس کو معمول پہ لے آنا ہے، ہم نے ان کی زندگی کو کسی بھی طرح آسان کرنا ہے۔ رہی بات جو رپورٹ بنی ہے سر، وہ 100% فیکٹ ہے۔ اگر اس میں ذرا بھی رتی بھر بھی شک و شبہ ہے، آپ ڈسٹرکٹ آفیسرز کی ایک نئی ٹیم تشکیل دیجیے۔ ہمیں اعتراض اس میں بھی نہیں ہے، میں لوگوں سے ملا، میں خود گھروں میں گیا، سر اگر آپ نئی بھی ٹیم تشکیل دیتے ہیں، ہم یہ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ جو اس وقت اسسمنٹ جو آپ کی ٹیم نے لیا ہے وہ بالکل فیکٹس ہے، فگرس کی بنیاد پر، ریئلٹی کی بنیاد پر ہے۔ اور اگر اس کے علاوہ بھی اسٹیٹ گورنمنٹ کوئی بھی اعتراض اس پر کرتی ہے، سر ان کو بولیے کہ آپ خود جا کر ایک ٹیم تشکیل دیجیے، ہمیں وہ بھی منظور ہے۔ کیونکہ گراؤنڈ لیول پر حقیقت یہی ہے کہ مکان بہت سارے تباہ و برباد ہو گئے ہیں، اور میں نے جہاں تک ابھی تک 250 مکانوں کا خود وزٹ کیا، ابھی بہت باقی ہے۔ تو اس طرح سے سر نقصان کا جائزہ جو آپ بھی موقع پر آئے، آپ نے کچھ بیسک آئیڈیاز لیے ہی ہوں گے کہ کس طرح سے ملبہ تو ابھی کم دکھ رہا ہے لیکن گائے پڑی ہے اندر، اس کا مطلب کہ نقصان بہت زیادہ ہوا ہے۔ اور میں شکر گزار ہوں اوپر والے کا بھی اور ان لوگوں کا بھی، پولیس ڈپارٹمنٹ کا بھی، جنہوں نے اس وقت ایک سوچ بنائی کہ ان لوگوں نے اس وقت یہی ذہن میں رکھا کہ پہلے جان پھر جہان، تو انہوں نے جان بچائی تو یہ انہوں نے اپنا جہان پایا پھر سے۔ میں آپ سے سر گزارش کرنا چاہوں گا کہ جو بھی بیسک، کیونکہ اگر بولنے پہ آگے دکھ کا کوئی اندازہ نہیں ہے، یہاں پر اوپر
एक एरीगेशन फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट आकर इसका मायना ले, कम से कम 4 करोड़ का जो प्रोटेक्शन बंड यहाँ पर बनना चाहिए, क्योंकि जो बेसिक मुझे लगता है उतना भी वो तो कम है, बट जरूरत है जो जिस अगर इस नाले को टेम्परेली हम रखेंगे। बाकी मुजफ्फर साहब ने बहुत सारी बातें कही हैं, ये इनकी जेन्युइन डिमांड्स हैं, और मुजफ्फर साहब यहाँ के इस गांव के रहने वाले, बाकी मजीद साहब ने बात कही है, इनकी जो डिमांड्स हैं ये हकीकत की बुनियाद पर मबनी है। ये डिमांड्स भी नोट की हैं, लेकिन इस डिमांड को भी मेरी तरफ से ये इस गांव के लोगों की तरफ से एक डिमांड है कि पहले इस बात को भी यकीनी बनाया जाए कि एक टीम आए, जिस तरह मड़वा में आया था फ्लड, वहां पर कोयरन नाले का प्रोटेक्शन बंड 2.5 करोड़ 2 करोड़ 72 लाख का सैंक्शन हुआ था और उसका काम हुआ। जब वो नाला आता है कम से कम वक्ती प्रोटेक्शन मिलती है। अगर आज ये प्रोटेक्शन बंड वहां होते तो शायद तस्वीर कुछ और होती। और वो जो ऐतराज जिस कलवट पर है वो ये है, एक तो उसको बहुत शॉर्ट कर दिया, और जब ऊपर से वो पानी आ गया वो ब्लॉक हो गया। जब फिर बादल फटा तो ब्लॉक के मतलब वो सारा उसके ऊपर से उसके गांव में घुस गया। ये जेन्युइन कंसर्न है, और इसको लेकर भी आप देखें कि इसको, हालांकि मैं तो कहता हूं कि यहां से उधर तक फ्लाईओवर होना चाहिए था। अब हमारे इधर क्यों नहीं ये फ्लाईओवर बनते, कॉन्सेप्ट होना चाहिए इंसानों के लिए। जरूरी है जहां ओवरक्राउड, जहां बहुत सारी गाड़ियां, जहां इस तरह की जो फ्लड वाली सिचुएशन है, वहां पर भी फ्लाईओवर बनाए जा सकते हैं, जिंदगियां बचाई जा सकती है। एक तो ये है सर। बाकी जो डिमांड्स ऑलरेडी रखी गई है वो आपके सामने है, नोट की गई है। यहाँ के लोगों को भी इतना यकीन में दिलाना चाहूंगा कि एडमिनिस्ट्रेशन के साथ 24 घंटा हमारा राब्ता रहता है, और हमारे पास काबिल तरीन ऑफिसर है। ऐसा नहीं है 4 दिन से 5 दिन से जब ये फ्लड आया, जहाज के लिए 2 दिन इंतजार जरूर करना पड़ा। टेक्निकलिटी प्रॉब्लम्स भी होती हैं, मौसमी हालात खराब हो गए, लेकिन डीसी साहब 2 दिन कंटिन्यू हेलीपैड पर आए अपनी तमाम टीम के साथ, एसएसपी साहब भी साथ थे, लेकिन पहुंच नहीं सके। आज ये सुबह 5 बजे यहाँ के लिए निकलने के लिए तैयार थे, लेकिन जहाज फिर ऊपर से कंफर्म हो गया और इन्होंने जहाज का इंतजार किया। और अगर ये जहाज से नहीं आए होते तो शायद अभी भी चल ही रहे होते। अच्छा हुआ कि जहाज आया और इस तरह से ये हम हमारे बीच में आ सके। दुख दर्द जो हमारा है वो इन्होंने ही हल करना है, वो हम सब ने सब्र तहम्मुल के साथ अपनी एक अच्छी सोच के साथ, हड़बड़ाना नहीं है, घबराना नहीं है, किसी चीज की कोई चिंता नहीं करनी है। मैं इसलिए माइक को कर रहा हूँ कि अभी जो चौपर वापस आ रहा था तो डीसी साहब ने उनको मना कर दिया कि मैं आज ही रुकूंगा, अब 2 घंटे के बाद चापर नहीं, इधर हमें